ان الحمد للہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی فی المحکم تنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن یا عزیز یا رحمان۔ تمام تعریفات، تمحیدات، طیبات اور اچھے کلمات اللہ عز و جل کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک و انس و جاں بھی، حضور پرنور شافع یوم النشور کے حضور ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد انک حمید مجید۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خداوند متعال کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ خدا، وہ رب ذوالجلال اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، جب وہ بندے کو بخشنے آتا ہے فرمایا کہ وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تیری رحمت کا شکر ادا کس سے ہوگا، وعدہ جو لیا تو نے وفا کس سے ہوگا۔ یہ تیری رحمت ہے ہم پر کہ تو خفا نہیں ہوتا، ورنہ عباس راضی خدا کس سے ہوگا۔ تو آج ہماری تقریر کا عنوان لیلۃ البراءہ، شب براءت ہے، کہ وہ رات اپنی وسعتوں رحمتوں کا نزول رکھتی ہے، کہ یہ وہ رات ہے کہ رب کا فضل اور کرم اس کے بندوں پر ہوتا ہے۔ متعدد حدیث مبارکہ اس موضوع پر وارد ہو چکی ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ، کہ ایک رات میں بیدار ہوتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آرام گاہ پہ موجود نہیں ہیں۔ پھر فرماتی ہیں فخرجت، اور میں باہر ان کی تلاش کے لیے نکلتی ہوں، فاذا ہوا بالبقیع، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسول، کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا، یا تم پر ظلم کرے گا، یا تمہاری حق تلفی کرے گا۔ تو فقلت، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی
وننتو انکا کہ میں نے گمان کیا کہ بے شک آپ جو ہیں بعض ازواج مطہرات کے پاس میں سے کسی ایک کے بعد تشریف لے گئے ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ ینزل, کہ اللہ تعالیٰ اس رات نازل ہوتا ہے لیلۃ شعبان, لیلۃ النصف من شعبان, شعبان کی 15ویں رات میں, اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جتنے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں رب انہیں بخش دیتا ہے. اور وہاں یہ بشارت ملی ہے کہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ ہے عرب کا جو کثرت کے ساتھ بھیڑ بکریاں رکھا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول نے ان بکریوں کے بال کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس رات اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے رب اسے جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح کی روایت ہمیں حضرت علی مولا شیر خدا سے ملتی ہے. وہ فرماتے ہیں جب 15ویں رات کی شب آتی ہے تو دن کو تم روزے رکھا کرو اور رات کو عبادت کیا کرو. اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ندائیں دیتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں, ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں, ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے اپنی پریشانیاں, اپنی مشکلات, اپنے غم بانٹے اور اس کی میں تمام پریشانیوں کو, تمام مشکلات کو ختم کر دوں. اور اسی طرح سے رب سے اس رات جو بھی گناہ گار مانگتا ہے رب اس کی تمام گناہوں کو معاف کر کر جنت عطا فرماتا ہے. تو رب کی انسان پر بے حد رحمتیں, بے حد فضل, بے حد کرم موجود ہے کہ رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ ذات اتنی غفور الرحیم ہے, اپنے بندے پر اتنا کرم کرنے والا ہے. وہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, تمہارے جتنے چاہے گناہ ہو رب تمہیں بخش دے گا, بس اس کی درگاہ میں آ جاؤ. خوش نصیب لوگ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ہاں عبادت کرتے ہیں. وہ دیکھیں اللہ کا ڈر, اس کی خشیت انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اگر آپ اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کرتا ہے نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کے مقام پر فائز ہو, کہ قیامت کے دن وہ رسولوں کے مقام پر موجود ہو, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہ السلام موجود ہیں, ان کے ساتھ اس کا گھر ہو, تو فرمایا وہ رات کو تہجد کی نماز ادا کیا کرے. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی روز 7ویں آسمان سے پہلے آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے تھوڑی گھڑی کے لیے آخری پہر میں تہجد کے وقت کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے, میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی نیکیاں رکھ دوں اور انہیں جنت عطا کروں. اور پر لیکن شب برات کو یہ مقام حاصل ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور جیسے طلوع فجر سے پہلے تک اللہ کی مستقل ندائیں آتی رہتی ہیں کہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں. ایسا رحیم خدا آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. جب انسان کے دل میں ڈر آ جانا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو جب توبہ کرو تو سچی پکی توبہ کیجئے, عہد کر لیجئے کہ
کہ اللہ کے ہاں آپ نے توبہ کرنی ہے اور ایسی توبہ کرنی ہے کہ دوبارہ گناہ نہیں کرنے، صادر نہیں ہونے چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کا دور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، خلیفۃ الدوم ہیں، تو ان کا ایک انداز تھا، وہ درہ لے کے چلا کرتے تھے، اور جہاں کوئی غلطی کرتا تھا تو اس سے پنشمنٹ، اسے سزا ملتی تھی۔ تو آپ بازار سے گزر رہے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، ان کی نظر جیسے ہی حضرت عمر پہ پڑی تو اللہ سے دعا کرنے لگا دل میں، یا خداوند تعالیٰ آج عمر سے مجھے بچا لے، آج عمر کے قہر سے مجھے بچا لے، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ شراب نہیں پیوں گا۔ تو یہ اس نے دل میں عہد کیا۔ حضرت عمر اس کے پاس جیسے ہی پوچھے اور پوچھا کہ ہاں، اور اس نے جیسے ہی عمر ان کے قریب آئے تو انہوں نے وہ بوتل جو ہے اپنے بغل میں ڈال لی، اور حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو عرض کی حضور میرے پاس سرکہ ہے۔ تو کہا اچھا تو دکھاؤ مجھے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دل میں توبہ کی کہ میں دوبارہ شراب نہیں پیوں گا، خدا نے اس شراب کو سرکے میں بدل دیا، اور جب عمر کو دکھایا تو وہ سرکہ ہی تھا۔ اب کمال دیکھیں کہ رب سے سچی توبہ کیجئے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور اسی طرح سے ایک مثال ملتی ہے کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، اس کے پاس متاع ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اور وہ راستے میں جاتا ہے، اسے ایک درخت نظر آتا ہے، اسے سوچا کہ اپنے اونٹ کو باندھ کر تھوڑی دیر میں آرام کر لوں، پھر آگے کا سفر کروں گا۔ تو وہ اونٹ کو باندھ کر سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ موجود نہیں ہے۔ وہ بہت تلاش کرتا ہے صحراؤں میں، آگے پیچھے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحرا ایسی جگہ ہوتی ہے کہ کئی میل تک کوئی بستی، کوئی پانی، کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہوتی۔ تو اس نے تھک ہار کر بڑا ڈھونڈا کہ اسے اونٹ ابل کہیں سے مل جائے، پر وہ نہیں ملا۔ تو تھک ہار کر وہ اب اس درخت کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے اور بس موت کا انتظار کرتا ہے، اب موت ہی مجھے آ لے گی کیونکہ اب پیاسا بھوکا مر جائے گا وہ۔ تو اس کی آنکھ لگتی ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اس کے سامنے موجود ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوش، آپ دیکھیں نا ایک انسان مرنے والا ہے اور اچانک سے اسے زندگی کے اثرات نظر آ جائیں تو خوشی کی انتہا کتنی ہوتی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور لفظ کیا کہتا ہے کہ اللہم، اے میرے رب، انا، اب فرمایا انت عبدی کا، تو میرا بندہ، وَأَنَا إِلَٰهُكَ، اور میں تیرا خدا۔ اب وہ خوشی کے عالم میں اللہ کو کہتا ہے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو آپ کو بھی تقریباً رب بس اپنے بندے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح سے اس کا بندہ کہیں سے وہ قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تو رب کی رحمت سے کیوں مانگ رہا ہے، تو اس کی درگاہ میں آ، وہ تیرے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو خداوند تعالیٰ، اور یاد رکھیں اس رات 5 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، جو کینہ پرور ہوتا ہے، جس کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے۔ ایک مشرک انسان ہے، کافر کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ والدین کے نافرمان جو ہوتے ہیں ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ شرابی کی بھی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ بڑی مغفرت اور رحمتوں والی رات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں اور صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام گناہوں کی بخشش کو طلب کریں کہ رب ہمارے
ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. وہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے. ایک آنسو آپ کا زمین پر گرے گا نہیں, وہ آپ کو بخش دے گا. ایک دفعہ اس کی درگاہ میں آ کر تو دیکھیں. وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. وقت کی قلت ہے, وہ بخاری کی روایت ہے, وہ 100 قاتلوں والا, کہ وہ اس نے قتل کر کے بھی 100 قتل کر کے بھی وہ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہا تھا, اسے موت آ گئی, رب نے اسے بھی بخش دیا تھا. تو ضروری امر یہ ہے کہ ہم اس رات میں اہتمام کریں, عبادات کا یاد رکھیں کہ یہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر بر اہتمام کرنا چاہیے, رب کی رحمتوں کو تلاش کرنا چاہیے, ہر وقت اس کے ہاں سجدہ بسو رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان, بڑا رحیم ہے. اور وہ کہتے ہیں نا شاید کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.